दिन काम कर रहे हैं। सो मेरी दावत पे आज फिर तशरीफ लाएं। इस फेस्टिवल का इफ्तिताह गवर्नर साहब आपने किया था। आज 35वां दिन है, कोई बत्ती नहीं बुझी। आपको पता है कि यहाँ क्या क्या फसादात इन दिनों में हुए और बम धमाका हुआ। एक मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने बम धमाके के बाद आने से इनकार किया हो। और इसमें ये सारी एफर्ट मेरी ज़ाती एफर्ट है और तमाम के वीज़े भी मेरे खत पे लगे हैं। और ये मीडिया है, ये रोज़ सुबह से रात तक वर्कशॉप्स, और हमने इनको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी लेके गए। तो आप तशरीफ़ लाएँ। हालांकि आप, मुझे पता है कि आपको बहुत ज़रूरी कोई और भी वो है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मीडिया से आप कुछ गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया आपके दोबारा तशरीफ़ लाने का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दूसरी बार यहाँ आकर इंतहाई खुशी हो रही है। हमेशा की तरह अहमद शाह साहब ने और महमूद भाई ने मेरा इस्तकबाल किया और जो मोहब्बत और प्यार वो देते हैं, मैं उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अहमद शाह साहब को कल गवर्नर हाउस में जो तमाम आर्टिस्ट दुनिया भर से आए हुए हैं, अहमद शाह साहब के हमरा गवर्नर हाउस में उनके लिए इशाइये का एहतमाम कर रहा हूँ, ताकि जितने भी फ़नकार दुनिया भर से पाकिस्तान आए हैं उनको ये ऑनरशिप भी मिले कि जिस सूबे में वो आए हैं, जिस शहर में आए हैं, वहाँ के गवर्नर ने उनके लिए इशाइया दिया और हम उनको जो सिंध की सकाफ़त है, अजरक और टोपी जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला देंगे। बिल्कुल अहमद शाह साहब ने ठीक कहा कि दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक से 44 ममालिक से 250 से ज़्यादा जो आर्टिस्ट इस शहर कराची में आए, उन्होंने परफॉर्मेंस की और लगभग इतने ही आर्टिस्ट आपके गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और सिंध से उन्होंने यहाँ परफॉर्मेंस की। और मैं ये समझता हूँ कि ये आज 35वां रोज़ है इस फेस्टिवल का, और जितनी स्मूथ तरीके से ये परफॉर्मेंस रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका जो नाम है, रजिस्ट्रेशन इस फेस्टिवल की अहमद शाह साहब के थ्रू होनी चाहिए और उसके लिए इनको चाहिए कि उसमें अप्लाई करें। मैं समझता हूँ कि दुनिया में इतना दिन तक जारी रहने वाला ये वाहिद फेस्टिवल है जो कराची में अहमद शाह साहब की कोशिश काविशों से ही मुमकिन हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोपेगेंडा दुनिया में हमारे लिए किया जा रहा था कि हम जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारा जो चेहरा है वो जिस तरह बनाकर पेश कर रहे थे, मैं आज अहमद शाह साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो 250 के करीब आर्टिस्ट हमारे इस शहर में आए, जिस तरह से इन्होंने उनको एंटरटेन किया, जिस तरह उनकी खातिर मदारत की, जितनी इज़्ज़त अफजाई दी, तो मैं समझता हूँ ये दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर अब हमारी बात करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि जो चेहरा हमारे दुश्मन हमारे लिए बताते हैं वो असल चेहरा नहीं है। असल चेहरा ये है जो वो यहाँ इन 35 रोज़ में देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम ही जो हमारे सफारती सफ़ीर हैं बैरून ममालिक के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, वो भी यहाँ आते हैं। आज भी जर्मन कौंसल जनरल यहाँ आ चुके होंगे या आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आर्टिस्ट आए वो हमारे जर्मनी से आए, 20 से ज़ायद लोग पहुँचे और उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं यहाँ पर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फेस्टिवल जिसके लिए अहमद शाह साहब ने और उनकी टीम ने एक रात दिन मेहनत की, मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज अहमद शाह साहब ने तो बता दिया कि आर्ट्स काउंसिल में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई, कोई इनका पानी बंद नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरफ मईशत जा रही है तो कराची के शहरियों को भी इंशाल्लाह इस लोड शेडिंग से निजात मिलेगी। इस जो पानी नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं,
یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرف پاکستان جس مثبت قدم کی طرف چل پڑا ہے، جس طرح ہمارے وزیر اعظم پاکستان اور جس طرح ہمارے آرمی چیف سید حافظ عاصم منیر صاحب جو کوشش اور کاوش کر رہے ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. ورنہ آپ خود بتائیں کہ 250 کے قریب غیر ملکی شہر میں آئے ہوں، ان کی سیکورٹی، ان کی حفاظت کیسے ممکن تھی جب تک کہ ہمارے ملک کے یہ دفاعی ادارے ان کو فل سپورٹ نہ کریں. اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ڈی جی رینجرز کراچی کو کہ انہوں نے، آئی جی سندھ پولیس نے، اور اسی طرح سندھ گورنمنٹ نے اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کی ٹیم ورک کے نتیجے میں یہ ایک عمل خوش اسلوبی سے سر انجام ہو رہا ہے، اقتدام پذیر ہو رہا ہے. تو اس میں سبھی نے اپنا حصہ ڈالا اور ان کا اور ہمارا مقصد ایک ہی تھا کہ ہم پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے رکھیں. اور اس 38 روزہ فیسٹیول نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ کراچی یا پاکستان ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یا باہر سے جو لوگ پاکستان آ کے وزٹ کرنا چاہتے ہیں، ویکیشنز گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سیف مقام ہے. اور جو دکھایا جاتا ہے وہ ہرگز وہ پاکستان نہیں ہے جو کہ ہمارے لیے دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں ٹریول نہ کریں. رات کے ٹائم ٹریول کرتا ہوں، الحمدللہ میں نے نہیں دیکھا. دیکھیں جہاں 3 کروڑ کا یہ شہر ہے اور 24 کروڑ کا ملک ہے، وہاں جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں اسے بڑھا چڑھا کر دنیا کے سامنے اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ پاکستان میں ٹریول نہ کریں، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ٹریول کرنا، احمد شاہ صاحب نے اس کوشش اور کاوش کو یقینی بنایا ہے، اس فیسٹیول کو بہترین طریقے سے منعقد کر کے. اور اسی طرح ہمارے وزیر اعظم پاکستان جو معاشی بحالی کی کوششیں کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے سیکورٹی ادارے، ہمارے آرمی چیف SIFC کے تھرو پاکستان میں انویسٹمنٹ لا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سعودی گورنمنٹ کا اور UAE گورنمنٹ کا، خاص طور پہ چائنا کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ 3 ممالک اور ترکیہ بھی اس میں شامل ہے کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی معاشی بحالی میں ہمارا ساتھ دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اب وہ دن آ چکے ہیں کہ جہاں ہمیں اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک دفعہ پھر احمد شاہ صاحب کا، آرٹس کونسل کا، ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو یہ میں نے جیسے کہا کہ اسے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے، تو اس کے ساتھ ساتھ جس شخص نے اپنی ذاتی کوشش اور کاوش سے انت تک محنت کی، بیماری کی حالت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کو کل ایک خط لکھنے جا رہا ہوں. اس میں احمد شاہ صاحب کو جو ستارہ امتیاز ہے، نشان امتیاز ہے، اس کے لیے میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ انہیں ملنا چاہیے جنہوں نے اتنی محنت اور کوشش اور کاوش کی ہے. آپ سب میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت شکریہ. درخواست کروں گا کہ یہ آپ 35 دن اس کو مانیٹر بھی کرتے رہیں اور اس کے لیے کام بھی کرتے رہیں. تو کچھ پوری دنیا کے 145 ملک میں یہ پورا میڈیا جا رہا ہے، آپ کچھ بات کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں گورنر سے کامران خان ٹسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو احمد شاہ صاحب، تھینک یو ایکسلنسی کونسل جنرل جرمنی. شکریہ کراچی اور شکریہ آڈینس کا جنہوں نے اس کو کامیاب بنایا. تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیں.
اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ احمد شاہ صاحب نے وہ کام کر دکھایا جس میں 44 ممالک کے 250 سے زیادہ فنکار پچھلے ایک مہینے سے کراچی میں موجود رہے، اور جس طرح آرٹس کونسل نے اور کراچی کی عوام نے انہیں خوش آمدید کہا، اور جس طرح میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 250 فنکار اب دنیا بھر میں پاکستان کے سفارت کار بن کر پاکستان کا ایک مثبت چہرہ دنیا کو دکھائیں، اور یہ ان ممالک کے لیے، ان دشمن ممالک کے لیے مایوس کن رہا جنہوں نے بم بلاسٹ بھی کرائے، جنہوں نے کئی ہماری فورسز کے لوگوں کو نشانہ بنایا، کہ نہ یہ فیسٹیول کامیاب ہو، نہ جو شنگھائی سمٹ اسلام آباد میں ہو رہا تھا وہ کامیاب۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے، جس سے ہم سب کا مستقبل جڑا ہوا ہے، اسے کس طرح وہ ممالک جو پاکستان کو معاشی طور پر استحکام ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے، نہ ثقافتی طور پر، تو اس کا ایک حصہ احمد شاہ صاحب نے کامیابی سے ایک ایسا فیسٹیول منعقد کیا جس کا شاید اب ذکر گنیس بک آف ریکارڈ میں ہو، جہاں 35 روز آج الحمدللہ مکمل ہو گئے، اور 38 ڈیز کا یہ پروگرام ہے جو کہ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ اتنے لمبے عرصے ایک فیسٹیول چلتا رہے۔ اس کا سارا کریڈٹ احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے، اور اسی لیے آج میں نے ان کو کہا ہے کہ نشان امتیاز کے لیے میں ان کا نام ریکمینڈ کر رہا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور یہ اس لیے ہے کہ جو بھی شخص پاکستان کی ترقی، خوشحالی، امن اور ثقافت کے لیے کام کرے گا، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کو یہ اعزاز دیں، یہ نشان امتیاز دیں، کیونکہ یہ انہی لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں جو پاکستان کے لیے فخر کا باعث بنے۔ تو احمد شاہ صاحب نے اس فیسٹیول کے انعقاد کے بعد پاکستان کا نام دنیا میں فخر سے بلند کیا ہے، اور میں پھر ایک دفعہ اپنے اس شہر کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیٹ بھی خالی نہیں ہے، آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ نے اسے بہتر سے بہترین بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ شکریہ۔